اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوتھا پارہ ہے سورہ آل عمران، آیت نمبر 153۔ فرماتے اللہ تعالیٰ اذ تصعدون ولا تلوون علی احد والرسول یدعوکم، کہ جب تم چڑھ رہے تھے پہاڑ کے اوپر، ولا تلوون علی احد، اور تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر کسی ایک کو بھی نہیں دیکھ رہا تھا، والرسول یدعوکم، اور رسول تمہیں پکار رہے تھے، فی اخراکم، پچھلی صفوں میں پچھلی جماعت کے اندر رہ کر رسول تمہیں پکار رہے تھے، فاصابکم غما بغم، پس پہنچا تمہیں غم کے اوپر غم، لکی لا تحزنوا علی ما فاتکم ولا ما اصابکم، تاکہ تم آئندہ غمگین نہ ہو اس چیز سے جو تمہارے ہاتھ سے چلی جائے، ولا ما اصابکم، اور اس سے جو تمہیں پہنچے، واللہ خبیر بما تعملون، اللہ خبر رکھتا ہے بما تعملون، جو تم اعمال کرتے ہو۔ میرے جی دوستو، پہلے حصے میں یا پچھلے جمعے میں بے حیائی اور اس کے اوپر یہ بات چل رہی تھی، اور اس کے نتائج اور اثرات، اس کے اوپر میں بات چل رہی تھی۔ آج انشاءاللہ پوری کوشش ہوگی کہ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے اپنا تکمیل کے مرحلے تک پہنچایا جائے۔ گزارش یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، سورۃ النحل کے اندر میں نے آیت کی تھی، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ 3 ایجابی عمل تھے، 3 نواہی عمل تھے، یعنی 3 عمل وہ تھے جس کے بارے میں حکم دیا گیا جس کو کرو، 3 اعمال وہ تھے جن کے بارے میں منع کیا گیا تھا اس سے تم نے منع ہو جانا ہے۔ ان جو نواہی اوامر جو تھے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اس کے اوپر جو فحشا ہے اس پر جو ہماری بحث ہوئی تھی، اس میں 3 چیزیں ہم نے بیان کی تھی۔ نمبر 1، پہلے نمبر پر تو وہ اعمال بیان کیے گئے جن کو اللہ ناپسند کرتے ہیں، سورۃ النحل کے آیت اس کے مطابق ہم نے تلاوت کی۔ نمبر 2، اس کو بھی تفصیل سے بیان کیا، دوسری چیز کو بھی تفصیل سے بیان کیا کہ وہ اوامر جن کو اللہ ناپسند کرتے ہیں اس کو پھیلانے میں بھی اس کو اللہ پسندگی کا اظہار نہیں کرتے، یعنی وہ اعمال خود بھی ناپسندیدہ ہیں اور اس کو پھیلانے کو بھی اللہ پسند نہیں کرتے، جس کے بارے میں سورہ نور آیت نمبر 19 یعنی 18ویں پارے کی تلاوت کی تھی، ان اللہ یحب الذین ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ جو برے اعمال کو، فحاشی کو، عریانی کو، جس کی میں نے دلیل سے آپ کو بتایا تھا کہ آئے روز ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہیں، آئے روز ان کو جو ہے نا فیس بک پر، یوٹیوب پر اور فلاں جگہ ان کو پھینک دیا جاتا ہے، یہ ایک طوفان بدتمیزی ہے، یہ ایک مستقل عمل ہے۔ ایک ہے کہ وہ جو خود کام کرتا ہے، اس کے اندر اللہ نے سورۃ النحل میں منع کیا، ٹھیک ہے جی۔ ایک وہ ہے جو اس برے کام کی تشہیر کرتا ہے، اللہ اس کے بارے میں سورۃ النور کے اندر واضح فرمایا کہ ان اللہ یحب الذین ان تشیع الفاحشہ، جو فاحشہ کی اشاعت کرتے ہیں، فی الذین آمنوا، ایمان والوں کے اندر، یعنی ایمان والوں میں فحشاء کو پھیلاتے ہیں، لہم فی الدنیا خزی، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں ذلیل کرے گا، یعنی وہ میڈیا جو یہ کردار ادا کرتی ہے یا وہ لوگ میڈیا کے اندر اس قسم کے کردار ادا کرتے ہیں، ان کو اللہ دنیا میں ذلیل اور رسوا کرے گا، فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ 2 چیزوں کی آج کی جو تیسرا ہم نے مدعا بیان کیا تھا کہ یہ کام بھی برا، اس کی تشہیر بھی بری، اس کے اثرات کیا ہیں۔ آج کے ہمارے مختصر اس وقت میں 15-20 منٹ کے اندر ان دونوں کاموں کے اثرات پر بحث ہوگی، ازروئے قرآن مجید اور حدیث۔ اس سلسلے میں نے آپ کے سامنے 4 پارے کی آیت، آل عمران کی آیت یہ نقل کی ہے، یہ میں نے تلاوت کی، اس کو ذرا آپ توجہ سے سنیں۔ ایک واقعہ اللہ قرآن مجید میں بیان کرتا ہے، پہلے اس واقعے کو غور سے سنیں۔ 3 ہجری کے اندر غزوہ احد ہوتا ہے، مدعا
بھی اپنے ذہن میں رکھنا ہے. یاد رکھیں بیان تو بڑے لوگ کرتے ہیں. استاد محترم کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی تو ہمیں بھی کچھ سیکھنے کا موقع مل جاتا ہے. تو جب ہم دعوے کو ذہن میں رکھیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی. صرف 15-20 منٹ کی بات ہے. دعویٰ یہ ہے کہ وہ جو بے حیائی اور فحشا کے کام ہے، کام تو سرزد ہوتا ہے، کیا یہ اصول ضابطہ ہے جو کام سرزد ہوتا ہے اس کے نتائج اور اثرات کا مرتب ہونا، نافذ ہونا، کیا وہ یقینی امر ہے یا غیر یقینی امر ہے؟ اس کو آپ قرآن سے ہم سمجھیں گے. 3 ہجری میں واقعہ پیش آتا ہے، اس کو ہم غزوہ احد کے نام سے یاد کرتے ہیں. مقابلے میں ابو سفیان آتا ہے 3000 کا لشکر لے کے، پورے ساز و سامان کے ساتھ ہے، تمام اس کے پاس چیزیں موجود ہیں جنگ کرنے کی، اور بغیر اطلاع کے آتا ہے. جنگ کا اصول ہے کہ آپ بتا کے ہیں بھی ہم جنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، لیکن وہ بغیر اطلاع کے 3000 کا لشکر لے کے آتا ہے. عین جب مدینہ منورہ کے قریب پہنچتا ہے اطلاع ملتی ہے کہ انہوں نے آپ کے اوپر لشکر کشی کر دی ہے. چونکہ واقعہ بتانا مجھے میرا مقصود نہیں ہے، اس لیے میں اس کو مختصر کر کے آپ کو شارٹ کٹ بتا رہا ہوں. اطلاع ملتی ہے، تیاری ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی بھی بندے لے کے نکلتے ہیں، اپنے مجاہد لے کے نکلتے ہیں جن کی تعداد 1000 ہوتی ہے. جیسے ہی مدینہ میں نکلنے کا وقت آتا ہے وہاں پر پہنچتے ہیں، سامنے سے پتہ چلتا ہے بڑا جاہ و جلال کا لشکر ہے، بڑی چیزیں ان کے پاس موجود ہیں، تمام توپیں ہیں، گنے ہیں، پستولیں ہیں، ایٹمی وار ہے، فلاں فلاں فلاں، جو چیزیں ساری ان کے پاس موجود ہیں. اس اسنا میں جو 300 منافقین ہیں وہ بلک جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں. اس کو بھی قرآن میں یہی اس میں نقل کیا اللہ تعالیٰ نے. اب وہ جو 300 بھاگ جاتے ہیں، پیچھے رہ گئے 700 جو مخلصین کی جماعت ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ان کے اللہ کے نبی جو ہے ان کے ٹولیاں بناتے ہیں، 10 کی، 20 کی، 50 کی، 100 کی بھی. تم ادھر کھڑے ہو جاؤ، تم ادھر کھڑے ہو جاؤ، تم فلاں جگہ چلے جاؤ، فلاں جگہ. جبل رومات ایک جگہ ہے، فضائل اعمال میں بڑی تفصیل سے یہ واقعہ ہے. ایک پہاڑی ہے چھوٹی سی، اس کے اندر اللہ کے نبی عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 50 تیر انداز دے کے وہاں بٹھا دیتے ہیں کہ تم وہاں پر بیٹھ جاؤ. جا کے وہ وہاں پر بیٹھ جاتے ہیں اور یہ تلقین کرتے ہیں، خبردار جس قسم کے بھی حالات ہو تم نے اس چوٹی کو نہیں چھوڑنا، اس چھوٹی کو تم نے نہیں چھوڑنا. جس قسم کے حالات ہوں، ہمیں فتح ہو جائے، ہمیں نقصان ہو جائے، تم نے اس چوٹی کو نہیں چھوڑنا. خیر وقت ختم ہو گیا، جنگ ہوئی، جنگ کے اوپر گھمسان کی جنگ ہوئی. اہل ایمان آگے بڑھتے ہیں، گاجر مولی کی طرح مشرکین کو کاٹتے ہیں. مشرکین کے اندر ابتدائی طور پر انتہائی گھمسان کی جنگ کی وجہ سے ان کے دل حوصلہ چھوڑ دیتے ہیں. وہ ان کو ظاہری طور پر ابتدائی میں شکست ہو جاتی ہے. شکست ہونے کی وجہ سے وہ بھاگ پڑتے ہیں. بھاگتے ہوئے جب عبداللہ بن جبیر کا یہ جو قافلہ تھا 50 آدمیوں کا، یہ آپس میں گفت و شنید کرتا ہے بھی چونکہ اللہ کے نبی نے ہمیں یہاں کھڑا کیا تھا، اب چونکہ فتح ہو گئی ہے لہذا فتح ہونے کی صورت میں تو ہمیں آگے بڑھ کے مال غنیمت اس کو حاصل کرنا چاہیے، مال غنیمت لینا چاہیے نا ہمیں. لہذا عبداللہ بن جبیر جو ان کے امیر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں تم نے یہاں سے نہیں ہلنا، کیونکہ اللہ کے نبی نے ہمیں کہا تھا کہ تم جس قسم کے بھی حالات ہو تم نے یہاں سے نہیں آگے بڑھنا. انہوں نے کہا بھئی وہ اس وقت تھا کہ جب کوئی چیز واضح نہ ہو جائے. اب واضح ہو گئی ہے، وہ لشکر چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں. اب یہ اصول ضابطہ ہے، جب پرلا لشکر بھاگتا ہے تو مال غنیمت لینا پڑتا ہے. اب یہ اختلاف ہو گیا. اب واضح طور پر آپ دیکھیں اللہ اس بات کی منظر کشی کر رہا ہے اس آیت کے اندر. اللہ فرماتا ہے کہ جب اس قسم کا واقعہ ہوا تو خالد ابن ولید اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے. 200 بہترین جنگجوؤں کا دستہ لے کے جب وہ دیکھتے ہیں کہ فلاں چوٹی جہاں سے تیر ہی تیر ہمیں آ رہے تھے، تیر انداز بیٹھے تھے وہاں پر، وہ جگہ خالی ہو جاتی ہے. وہ اپنے 200 آدمیوں کا لشکر لے کے پیچھے سے آتے ہیں اور جتنے وہاں پر موجود ہوتے سب کو وہ پہلے شہید کرتے ہیں. اس کے بعد پیچھے سے تابڑتوڑ حملہ کرتے ہیں اور آواز مارتے ہیں قریشیوں واپس آ جاؤ، میں نے ان کے اوپر وار کر دیا، یہ فارغ ہو گئے، تم بھی واپس آ جاؤ. وہ بھی واپس آتے ہیں، یہ بھی آ جاتے ہیں. درمیان میں مسلمان جو ہے وہ پس جاتے ہیں، جس کی وجہ سے 70 جلیل و قدر صحابہ شہید ہو جاتے ہیں. اب نقصان دیکھیں. میں نے کہا نا میرا واقعہ سنانا مقصود نہیں ہے، میں اپنے مدعا کے ساتھ رہوں گا. جو میں نے دعویٰ کیا ہے، گزارش یہ ہے کہ 70 آدمی شہید ہوئے. اللہ کے نبی کا حکم ٹوٹتا ہے، اللہ کے نبی کا حکم ٹوٹ رہا ہے. جو اللہ نے حکم کیا تھا، اللہ کے نبی نے حکم وہ ٹوٹ گیا. 70 صحابی شہید ہوئے.
اسی طریقے سے یہ سامنے نیچے جو دو دانت ہیں، ان دانت سے دائیں طرف جو دانت ہے یہ بھی نبی کا ٹوٹ جاتا ہے پتھر لگنے سے۔ غالباً اکمہ ابن عقبہ اس کا نام تھا، وہ اتنی زور سے تلوار مارتے خود ٹوٹ جاتی ہے، اس کی کڑی گھس جاتی ہے اندر جسم کے اندر، گال کے اندر۔ تیسرا نقصان ہو گیا۔ چوتھا نقصان دیکھیں، جب نبی کا امر ٹوٹ رہا ہے، نبی کا حکم ٹوٹ رہا ہے، چوتھا نقصان یہ ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے چچا تھے، ان کو نہ صرف شہید کیا جاتا ہے بلکہ ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جاتے ہیں اور ان کا کلیجہ نکال کے ہندا چباتی ہے۔ اور اس قسم کے بہت سارے جو ہے نا صحابہ کرام کے جو ہے نا وہ مسلح کیا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں مسلح۔ اب یہ واقعہ ہو گیا میرے بھائی۔ اب دیکھیں، ایک کام ہوا، نیک نیتی شامل ہے، اللہ کے نبی کے صحابہ کی نیک نیتی شامل ہے، انہوں نے جان بوجھ کے اللہ کے نبی کا امر نہیں توڑا۔ اجتہادی غلطی ہوگی نا، اختلاف ہو گیا، اجتہادی اختلافات، لیکن ایک کام ہوا جس انداز میں بھی ہوا اس کے اثرات دیکھیں، نبی پریشان، صحابہ پریشان، 70 آدمی شہید، دان شہید، گال کے اندر خود، اور پھر مسلح کیا گیا اتنے قیمتی آدمی کا، حضرت حمزہ کا۔ اب یہ دیکھیں، ایک کام ہوا، اس کے بدلے میں دیکھیں یہ اثرات آ گئے۔ تو جو کام ہوتا ہے اس کے اثرات ہوتے ہیں، چاہے آپ کی نیت ٹھیک ہے چاہے آپ کی نیت ٹھیک نہیں ہے، اس بات سے آپ نکل جائیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کا ایک حکم ٹوٹ رہا ہے؟ کیا فرمایا؟ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، فحشاء کے، بے حیائی کے ان کاموں میں جو ان کے اندر چھپی چیزیں ہیں، ظاہری چیزیں ہیں، ان کے قریب تک نہیں جانا۔ اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اندھیرے میں بیٹھے ہیں، اکیلے میں بیٹھے ہیں، کمرے میں بیٹھے ہیں، موبائل ہے، اس کو جس طرح مرضی استعمال کر لیں، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ حدیث نبوی ہے، اللہ فرماتے ہیں جب مومن آدمی تنہائی میں گناہ کرتا ہے اللہ اس کو مجمع میں ذلیل کرتا ہے۔ حدیث ہے، میں اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہہ رہا، میں آپ کو قرآن سناؤں گا یا حدیث سناؤں گا، اپنا سبق سناؤں گا۔ آپ مجھے اندازہ فرمائیں کہ اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، ظاہری باطنی پوشیدہ گناہوں سے بھی بچو، اور وہ بھی کس کی شک ہے؟ فحشاء کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واضح طور پر فرماتے ہیں، یاد رکھیں کہ جب یہ فحشاء، بے حیائی عام ہوتی ہے، اب ایک سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھی حدیث کے اندر یہ جو الفاظ آتے ہیں کہ بھی اس کے اثرات ہیں، یار ہمیں سمجھ میں نہیں آتے کیسے اثرات ہیں۔ مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھاتا ہوں، اس کو توجہ سے سنیں آپ۔ اللہ کا نبی ایک بیان کرتا ہے، وہ فرماتے ہیں جب حکمران ظالم ہوں گے آسمان خشک ہو جائیں گے۔ بھئی یہ کیا منطق ہے بھئی؟ حکمران یہاں پاکستان کے ظالم ہو رہے ہیں اور آسمان اوپر سے خشک ہو رہا ہے، یہ کوئی جوڑ تو نظر نہیں آتا، یہ کیا لنک ہے؟ آگے چلیں تھوڑا سا، فرمایا جب تم زکوٰۃ دینا چھوڑ دو گے، سستی کرو گے، تو میں تمہارے اندر قحط پیدا کر دوں گا، اور تمہارے جانور جو تمہیں فائدہ دیتے ہیں ان کی موتیں ہونی شروع ہو جائیں گی۔ اب یہ کیا تعلق ہے؟ زکوٰۃ میں نے روکی ہے اور جانور جو ہے نا وہ مرنے شروع ہو گئے، یہ کچھ جوڑ سمجھ میں نہیں آتا، سمجھ میں آئے یا نہ آئے، بات تو اللہ کے نبی نے کی ہے، ہمیں تو ماننا پڑے گا۔ آگے چلے تھوڑا سا، پھر ایک نبی فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ جب تم زنا کا ارتکاب کرو گے، جو قوم زنا کا ارتکاب کرے گی، جو قوم کھلم کھلا فحشاء کے اندر مبتلا ہوگی، جو ہمارا مدعا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کے بدلے میں اللہ کیا کرے گا؟ سب سے پہلے چہرے کی رونق ختم ہو جائے گی۔ اب اس سے زنا کا چہرے کی رونق کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ نمبر 2، آگے چلیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب یہ کام کرو گے تو تمہارے اندر وبائی امراض آ جائے گی۔ بھئی زنا کا وبائی امراض کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اور آگے چلیں، جب تم زنا اور فحشاء کے کام میں مبتلا ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ طاعون کی بیماری پھیلا دیں گے۔ یہ کیا ہے؟ یعنی ایک کام ہو رہا ہے، ایک سوال یہ ہوتا ہے بھی گناہ اور رنگ میں ہوتا ہے، اثرات اور رنگ میں ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں جو اسباب، جو اعمال ہمارے سامنے آتے ہیں ان کے 2 اسباب ہوتے ہیں، ایک ظاہری سبب ہوتا ہے، ایک باطنی سبب ہوتا ہے۔ اس کو بھی توجہ سے سنیں۔ مثال کے طور پر آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ایک آدمی کہتا ہے کہ ایک آدمی کو پھانسی کا حکم ہوا، میں قرآن مجید کی آیت کو آپ کو دلیل سے، ایک اور دلیل سے سمجھاتا ہوں۔
تاکہ شاید میرے دل میں اتر جائے بات اللہ کے نبی کی۔ ایک آدمی کو پھانسی کا حکم ہوتا ہے، اس کو تختہ دار کر کے وہ مر جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک آدمی سامنے کھڑا ہے، آپ اس سے پوچھتے ہیں اس کے مرنے کا سبب کیا ہے، اس کے مرنے کا سبب کیا ہے؟ آدمی جواب دیتا ہے اس کے مرنے کا سبب یہ ہے، اس کو تختہ دار پر لایا گیا، اس کو وہاں پر کھڑا کیا گیا، اس کی گردن میں پھندا ڈالا گیا، پھندے کو کسا گیا، نیچے سے جو نا وہ تخت کھینچا گیا، یہ لٹک گیا، گردن دب گئی، یہ مر گیا۔ یہ جواب ہے نا۔ اس جواب سے کوئی انکار کرے گا؟ اس کے مرنے کا یہ سبب ہے، لیکن یہ سبب کبھی کوئی بیان کرتا ہے؟ یہ کوئی بیان، حالانکہ اس کے مرنے کا ظاہری سبب یہی ہے، اس کے مرنے کا ظاہری سبب یہی ہے کہ تختہ دار پہ لٹکا ہے اور پھندے سے یہ مرا ہے۔ اس کے برعکس بیان کیا جاتا ہے، یہ اس کا ظاہری سبب ہے، لیکن جب بیان کیا جاتا ہے عرف عام کے اندر تو وہ مخفی سبب بیان کیا جاتا ہے۔ وہ کیا سبب ہے؟ کہنے والے یہ کہتے ہیں بھئی اس نے حاکم وقت نے جو ایک چیز جرم کے درجے میں رکھی تھی، اس نے اس جرم کا ارتکاب کیا، اس جرم کے ارتکاب کی وجہ سے حکم عدولی کی وجہ سے اس کو پھانسی میں لٹکایا گیا۔ یہ اس کا جواب ہے۔ یعنی اس نے فلاں آدمی کو حاکم وقت نے تعزیرات پاکستان میں یہ ڈیسائیڈڈ تھا کہ جو کسی کو قتل کرے گا اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا۔ آسان، میں نے آسان کر دیا۔ اب تعزیرات پاکستان نے حاکم وقت نے یہ ڈیسائیڈ کیا نا میرے بھائی، اللہ قرآن میں ڈیسائیڈ کرتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ۔ اللہ کا نبی بیان کرتا ہے وہ۔ اب ظاہری اور باطنی فرق دیکھیں۔ اس آدمی کو جس نے یہ توجیہ بیان کی، ساری دنیا کے لوگ اس کو کہتے ہیں یہ بڑا محقق ہے، بڑا سمجھدار ہے، کیسی خوبصورت اس نے بات کی ہے، اس نے بڑی اچھی۔ لیکن اگر یہی بات ممبر رسول پہ بیٹھ کر ملا کرتا ہے اور کہتے ہوئے اللہ کی بات سناتا ہے اور اللہ کے نبی کو بات کہتا ہے یار یہ کیسی بات ہے، زنا عام ہو گیا ہے جی، اور قحط سالی کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ حالانکہ اس وقت ملک پاکستان میں قحط سالی نہیں ہے، آپ نہیں دیکھ رہے۔ یہ کیسا امر ہے کہ چہروں کی رونق ختم ہو گئی ہے؟ تم دیکھو نا ان کو جو مقتدر ہیں اس وقت، جو مقتدا ہیں، ان کے چہروں کو دیکھیں آپ توجہ سے، آپ کو ان کی رونقیں نظر نہیں آتی، کہاں چلی گئی؟ قرآن حدیث کی تطبیق بیان کر رہا ہوں میں۔ کہاں سے طاعون کی بیماری، یہ وبائی امراض، کبھی کرونا ہے، کبھی فلاں ہے، کبھی فلاں ہے، کبھی فلاں ہے، یہ وبائی امراض کہاں سے آ رہی ہے؟ کبھی ہم نے ان کی طرف توجہ کی ہے؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، میں تو نہیں کہہ رہا۔ میرے عزیز دوستوں بزرگوں، جب ایک امر ہوتا ہے اس امر کے بارے میں جو نتائج مرتب ہوتے ہیں یہ مسلمہ ہیں۔ اس بات کو میں نے اور آپ نے اپنے ذہن میں ڈالنا ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو مزید قرآن مجید سے سناتا ہوں۔ سورۃ الاعراف 9واں پارہ ہے، اس کے اندر آیت نمبر 115، اس میں اللہ ایک قصہ بیان کرتا ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ اللہ ایک بزرگ کا قصہ بیان کرتا ہے سورۃ الاعراف کے اندر۔ وہ قصہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں محدثین نے بڑا کیا کہ یہ کون ہے جس کا یہ قصہ بیان کیا ہے۔ کہنے والوں نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، لیکن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، اللہ کے نبی کے کزن ہیں، چچا زاد بھائی ہیں، اور اللہ کے نبی نے ان کے لیے دعا بھی کی تھی کہ اللہ اس کا سینہ کھول دو، عبداللہ ابن عباس کا سینہ کھول دیں۔ لہذا ان کا شمار مفسرین صحابہ کرام کے اندر ہوتا ہے۔ لہذا جب کبھی قرآن کو سمجھنا کا وقت آتا ہے تو محدثین، مفسرین، حکماء، محققین عبداللہ ابن عباس کی قول کو ترجیح دیتے ہیں قرآن مجید کی تفسیر بیان کرتے ہوئے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی یہ تفسیر بیان کی ہے اور کہا ہے کہ اس سے مراد بنی اسرائیل کا ایک بہت بڑا بزرگ تھا، اس کا نام تھا بلعم ابن باعورہ۔ عبداللہ ابن عباس نے نقل کیا ہے، اس کا نام تھا بلعم ابن باعورہ۔ ہوا یوں کہ جس وقت موسیٰ علیہ السلام نکلتے ہیں اسرائیلیوں کو لے کر، پیچھے سے فرعون لشکر کشی کرتا ہے، لشکر کشی کے دوران فرعون مارا جاتا ہے، اس کی قوم ماری جاتی ہے۔ قصہ سنانا میرا مقصود نہیں ہے۔ جب وہ مارے جاتے ہیں، اب
موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے امن کے ساتھ رہ رہے ہیں. حکم ربی ہوتا ہے کہ جہاد کرو. یاد رکھیں کچھ چیزیں ہمیں سمجھنی بھی چاہیے. جہاد کسے کہتے ہیں؟ غزوہ کسے کہتے ہیں؟ سریہ کسے کہتے ہیں؟ غزوہ اس لشکر کشی کو کہتے ہیں، اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں اللہ کا نبی خود شامل ہوتا ہے، اس کو ہم غزوہ کہتے ہیں. سریہ اس جنگ کو کہتے ہیں جو اللہ کے نبی کے حکم سے چلتی ہے لیکن اللہ کا نبی اس میں موجود نہیں ہوتا. اور جہاد اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں اللہ کا نبی بھی موجود نہیں ہوتا، اس کے امر سے بھی نہیں جہاد شروع ہوتا، وہ جنگ شروع ہوتی، لیکن جہاد کے اندر شرعی طور پر تمام شرائط پائی جاتی ہیں، اس کو ہم جہاد سے موسوم کرتے ہیں. اب نبی موجود ہے، جہاد کا حکم ہوا ہے کہ فلاں ایک قوم ہے جو ہے جبارین، اس کے ساتھ جا کے تم نے لڑنا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا، سب کو تیار کیا، سب اٹھ کے چل پڑے. جب چلتے ہیں تو جبارین قوم بڑی سخت قوم، بڑی طاقتور قوم تھی. اس نے کہا کہ ان کو پتہ چلا کہ موسیٰ اپنے لشکر کے ساتھ آ رہا ہے، ہماری خیر نہیں ہے، ہماری خیر نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ جیسے طالبان کے بارے میں آپ قطر کی جو ہے نا ویڈیو نکال کے اس میں لکھا ہے باقاعدہ درانے یار یہ طالبان سے کون لڑے گا، کدھر کی تمہاری ٹیکنالوجی. بہرحال جب جبارین کہتے ہیں کہ بھی یہ تحقیق سے پتہ چلتا ہے جو آدمی فرعون اس کے لشکر کو تباہ کر سکتا ہے اور جس کے ساتھ پورا سمندر ہے اس کے ساتھ کون لڑے گا. لہذا ان میں سے جو ان کے عقل مند ہیں وہ لوگ آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ایسا کرو کہ بلم ابن باورا ایک بہت بڑا بزرگ ہے ہمارے اندر، وہ جو بھی دعا مانگتے اس کی دعا قبول ہوتی ہے، گویا وہ مستجاب الدعوہ ہے. ٹھیک ہے جی، اس کے پاس چلے جاتے ہیں، اسے کہتے ہیں بلم یار بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے، موسیٰ علیہ السلام لشکر کے ساتھ ہمارے ساتھ لڑنے کے لیے آ رہے ہیں اور ہمارے اندر اس نبی کے ساتھ لڑنے کی طاقت نہیں ہے، لہذا اس کے بارے میں بد دعا کرو تاکہ وہ ہم سے شکست کھا جائے. بلم ابن باورا کہتا ہے بھائی بات یہ ہے کہ جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے، وہ نبی ہے، تم بے وقوف ہو، میں نبی کے بارے میں بد دعا کروں گا، تم اس سے زیادہ میری بدبختی کی اور کیا علامت ہوگی، لہذا میں نے یہ کام نہیں کرنا. اب ان کو لڑنا تھا، مختصر وقت تھوڑا ہے، اب ان کو لڑنا تھا. مختلف روایات آتی ہیں اس آیت کی تشریح میں. انہوں نے اس کو پیسے کی لالچ دی، انہوں کو یہ بھی کہا اگر تم نے بد دعا نہ کی تمہیں سریعام سولی پہ لٹکا دیں گے. کچھ اس کو اثر نہ ہوا. ہاں روایات میں آتا ہے کہ اس کی بیوی کے ساتھ اس کی بڑی محبت تھی، لہذا انہوں نے اس کی بیوی کو ہدایہ دیے، سونے جواہرات دیے، تو بیوی نے اس کو مجبور کیا. اب جس وقت مخصوص مقام پہ کھڑے ہو کے وہ دعائیں مانگتا تھا نا، وہاں پر اپنے گدھے پر سوار ہو کے جا رہا ہے، راستے میں اس کے گدھا جو ہے وہ نیچے گر جاتا ہے. جب نیچے گرتا ہے تو وہ گدھے کو اٹھاتا ہے، اٹھو آگے چلے. تو گدھے کو اللہ زبان دیتا ہے اور کہتا ہے کہ بلم تو بڑا بدبخت آدمی ہے، تجھے پتہ تو کس کے لیے بد دعا کرنے جا رہا ہے، وہ تو نبی ہے. گدھا اس کو کہتا ہے، لیکن عقل ماری جاتی ہے. فرمایا کہ جب اللہ کا عذاب انسان پہ آتا ہے سب سے پہلے مت ماری جاتی ہے، پھر بھی اٹھ کے چلتا ہے. جیسے ہی اٹھ کے بد دعا کرنا شروع کرتا ہے، روایات میں آتا ہے کہ جو بد دعائی الفاظ اس نے موسیٰ اور اس کے لشکر کے بارے میں کہ وہی سارے الفاظ وہ اپنی قوم کے بارے میں نکال لیتا ہے، اور جو دعا اپنی قوم کے بارے میں مانگتا ہے وہ اس کے منہ سے موسیٰ علیہ السلام کے حق میں نکل جاتی ہے. اور ایک کام تو یہ ہوتا ہے، دوسرا کام یہ ہوتا ہے کہ اس کی زبان لٹک کر چھاتی پہ آ جاتی ہے کیونکہ وہ نبی کے خلاف بد دعا کر رہا ہے. آپ اندازہ کریں کہ نبی کی حرمت اللہ کو اتنی پیاری ہوتی ہے. بہرحال جب اس نے دیکھا میں تو اب تباہ ہو گیا ہوں، میں تو اب برباد ہو گیا ہوں، میرا اب کچھ نہیں بچا، لہذا اس نے یہ کیا، اپنی قوم کو بلایا، ادھر آ جاؤ سارے آ جاؤ. وہ سارے بھاگ. اس نے کہا بدبختو، نہ تمہارا کچھ بچا نہ میرا کچھ بچا، نبی کے مقابلے میں تم بھی برباد میں بھی برباد. آؤ اب میں تمہیں ایک سکیم دیتا ہوں، اس سکیم کے تحت تم موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کو نقصان اور شکست دے سکتے ہو. اسے بتاؤ. اس نے کہا یہ ہے کہ جس وقت یہ لشکر تمہارے قریب ہے تو اپنے علاقے کی، اپنی قوم کی خوبصورت ترین عورتوں کو سیور سگار اور ان کو سجا دھلا کے جو ہے نا رات کے وقت اسرائیلیوں کے لشکر میں بھیج دینا اور ان سے یہ کہنا کہ تم سے اسرائیلی جس قسم کا بھی برتاؤ کرے تم نے نہ نہیں کرنی. لہذا یہی ہوا جب موسیٰ علیہ السلام کو بذریعہ وہی اللہ نے بتائی کہ موسیٰ بلم ابن باورا بدبخت یہ تدبیر بتا رہا ہے اور عورتیں تیار ہو گئی ہیں، لہذا اپنے لشکر میں جا کر ان کو سمجھاؤ سپاہیوں کو کہ خبردار تم میں عورتیں پھیل جائیں رات کے وقت تو تم نے عورتوں کو ہاتھ تک نہیں لگانا
اور یہی ہوا، عورتیں آئیں اور پھیلیں، سب کے سب نے احتیاط کی، لیکن ایک اسرائیلی سے زنا کا ارتکاب ہو گیا، جس کے بدلے میں طاعون کی بیماری پھیلی۔ اس طاعون کی بیماری کی وجہ سے 70,000 اسرائیلی شہید ہو گئے اس گناہ کی نحوست سے۔ میرے بھائی، جو گناہ ہوتا ہے اس کے نحوست ہوتے ہیں، ہم پٹتے ہیں، حکمران بے وقوف ہے، فلاں کام یہ ہو گیا، ڈالر یہ ہو گیا، فلاں یہ ہو گیا، یہ مہنگائی ہوگی، گیس مہنگی ہوگی، پانی مہنگی ہو گیا، اور بھائی اس کے محرکات دیکھو نا، محرکات کیا ہیں۔ علامہ اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو وقت کے گورنر نے دعوت دی کہ آپ آئیں تو آگے نا اپنی بیوی کو بھی ساتھ لے کے آئیں۔ انہوں نے کہا جی میں اپنی عورتوں کو لے کے نہیں جاتا، تاریخ گواہ ہے علامہ اقبال صاحب بہت بڑے لیڈر تھے، پوری زندگی کسی تقریب میں اپنی بیوی کو لے کے نہیں گئے، ان کی بیوی باپردہ تھی اور نمازی پرہیزگار تھی، لیکن وقت کے گورنر نے اصرار کیا حضرت آپ اپنی بیوی کو ہماری تقاریب میں کیوں نہیں لاتے؟ اس نے کہا بھی تمہاری تقریب میں جو ہے نا بے پردگی کا ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ ہم نے عورتوں کے لیے علیحدہ انتظام کیا ہے۔ علامہ اقبال صاحب کے الفاظ دیکھیں، انہوں نے کہا بے پردہ عورتیں بھی مردوں کی طرح ہوتی ہیں، لہذا میری عورت تمہاری بے پردہ عورتوں کے پاس بھی نہیں آئے گی۔ اکبر الہ آبادی کہتا ہے بے پردہ جو دیکھیں کل جو چند بیبیاں، اکبر غیرت قومی سے زمین میں گڑ گیا، پوچھا جو ان سے پردہ تمہارا کیا ہوا، کہنے لگی کہ عقل پر مردوں کی پڑ گیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔